عزیزان توجہ فرمائیں، ہم سے غفلتیں ہوئی ہیں، تاریخ میں غفلتیں ہوئی ہیں، بہت بڑی غفلتیں ہوئی ہیں۔ میں اسی سلسلے میں تقاضا کروں گا کہ غدیر کے ایام میں پچھلے ابھی گزرے ہیں، غدیر کے ایام میں چند مجالس میں عرض کیا تھا کہ ہم سے ایک غفلت یہ ہوئی ہے کہ ہم امامت و ولایت کے تسلسل کو بھول گئے۔ اللہ نے امامت بھی مقرر کی، ساتھ اس کے تسلسل کا بھی نظام قائم کیا۔ آپ توجہ کریں، کل ایک صاحب جامعہ میں تشریف لائے، بیٹھے ہوئے ایسی گفتگو شروع کی انہوں نے، میرے سامنے اخبار پڑھا ہوتا، کل کا یہ اخبار، اور کل کے اخبار میں چند دنوں سے، بلکہ یوں کہیں کہ اول محرم سے ابھی تک مسلسل ایک شخصیت کا ذکر بہت زیادہ تصویروں میں، خبروں میں روز ہی آ رہا ہے، اور وہ آپ کے لیے دلچسپ شخصیت ہونی چاہیے۔ وہ ہیں وہ بوہرا برادری کے امام مفضل سیف الدین، ایسے نام ہے، امام مفضل سیف الدین۔ ہر روز آج بھی آیا ہوگا، کہیں آج میں نے اخبار نہیں دیکھا، کل آیا ہوا تھا۔ وہ ایک دن آپ کے پریزیڈنٹ سے ملتے ہیں، ایک دن آپ کے وزیر اعلیٰ سے ملتے ہیں۔ انہوں نے 10 دن مجالس پڑھی ہیں کراچی میں، اور روزانہ وزیر اعلیٰ، گورنر سارے ان کی مجلس میں جا کر حاضر ہوتے تھے، اور کشمیر کے وہ وزیر اعظم ان کو ملے جا کر، سارے باری باری جتنے سرکاری ہو۔ خوب یہ بھی شیعہ ہے، شیعہ کی ایک شاخ ہے، 6 امامی ہے، 6 امامی۔ آپ اثنا عشری ہیں، 12 امامی، وہ 6 امامی۔ یہ 6 امامی ہم ان کو کہتے ہیں، وہ نہیں اپنے آپ کو کہتے 6 امامی۔ ہم اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہ 6 ائمہ تک شریک ہیں، اس کے بعد ان کی امامت کا سلسلہ الگ ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو جیسا انہوں نے نام ان کا متعارف کروایا ہوا مطبوعات میں کہ سیدنا مفضل سیف الدین، اس سے پہلے تھے سیدنا برہان سیف الدین، برہان الدین، وہ ان کے پہلے امام تھے۔ یہ ان کے نائب امام نہیں ہیں، بلکہ ان کے حقیقی امام ہیں۔ انہوں نے اپنے اندر امامت کا تسلسل جاری رکھا ہوا ہے، کہیں امامت کٹنے نہیں دی، ختم نہیں ہونے دی۔ ابھی توجہ فرمائیں، یہ برادری ہے، چھوٹی سی ہے بورا برادری، ہر شہر میں بھی نہیں ہے، کراچی میں ہے، یا ممکن ہے 1-2 شہروں میں، لاہور میں بھی کچھ ہو، لیکن تھوڑے ہیں، بہت قلیل۔ لیکن ان کا امام، ان کا ایک اپنا نظام ہے، وہ جہاں بھی ہے اپنے امام کے فالوور ہیں۔ پاکستان میں ہے تو اب توجہ فرمائیں، پاکستان میں انڈیا کے اوپر کتنی حساسیت ہے۔ اگر انڈیا سے کوئی قربانی کا بکرا بھی لے آئے، اس پر بھی کیس بن جاتا ہے کہ اس نے انڈیا کا بکرا قربانی چڑھایا ہے۔ اگر انڈیا کا کوئی پیاز آ جائے تو پکڑا جاتا ہے بندہ کہ اس کا انڈیا سے کوئی تعلق ہے۔ یہ جو امام صاحب آئے ہیں، یہ انڈیا کے ہیں، انڈین نیشنل ہیں، وہیں پہ مقیم ہیں۔ ایک انڈین نیشنل امام وہاں سے ایک طبقے کے، اپنی جماعت کے، اپنے فرقے کے، وہ آئے ہیں اور آ کر پاکستان کے اندر اشرے بھی پڑے ہیں، سرکاری تمام کے تمام جتنے ہمارے رینک ہیں وہ سارے ملنے گئے، پریزیڈنٹ ممنون سے لے کر نیچے تک سب ان کے پاس گئے، ان کو ملنے کے لیے ان کی مجلسوں میں گئے ہیں۔ خوب یہ ظاہری دنیاوی لحاظ سے اب ان کا انڈین ہونا بھی حساسیت کا باعث نہیں بنا، یہ انڈیا سے آئے، انڈیا پاکستان آپس میں مشکلات رکھتے ہیں، اس کو بھی نہیں چھیڑا گیا۔ اور بھی کوئی نہیں، آبادی بھی تھوڑی سی ہے، کوئی زیادہ ووٹیں بھی ان کی نہیں ہے کہ سیاست کی وجہ سے ہو، اس کے باوجود اتنا پروٹوکول ملا۔ کیوں ملا؟ اس لیے کہ انہوں نے ایک اپنا نظام قائم رکھا ہوا ہے، اور اس نظام کے ساتھ اپنے تاریخ کے اندر رہے ہیں۔ انڈیا میں رہتے ہیں، اپنی امامت کے نظام کو پیروی کرتے ہیں۔ پاکستان میں رہتے ہیں، اپنی امامت کے صدر ممنون کو نہیں فالو کرتے، پیر مفضل کو کرتے ہیں، صدر ممنون کو نہیں کرتے۔ اب صدر ممنون یہ شکوہ تو کر سکتا تھا کہ جی یہ بوری جو آپ کے ہیں، یہ کپڑے بھی وہی پہنتے ہیں جو آپ کہتے ہیں، دیکھا ہے نا ان کا لباس، ان کا خاص یونیفارم ہوتی ہے، عورتوں کی بھی اور مردوں کی بھی، اور یہ یونیفارم امام ان کا پیش کرتا ہے کہ یہ پہننی ہے آپ نے، ساری دنیا میں وہی پہنیں گے۔ حج پہ جاتے ہیں وہاں پر بھی وہی، احرام کے اندر بھی وہی پہنتے ہیں، چونکہ امام نے کہا ہے یہ یونیفارم پہننی ہے۔ اگر صدر ممنون نے نہیں کہا کہ جی پیر صاحب یہ آپ کے فالوور مجھے نہیں مانتے، یہ پاکستان میں رہ کر کھاتے پاکستان کا ہے، مانتے آپ کو ہیں، بلکہ ان کا شکریہ ادا کیا،
ان کا کھانا رکھا، ان کو کھانا دیا، کھلایا، اعزاز اخباروں میں، میڈیا میں، سب میں آ گیا۔ عزیزان، یہ بھی آپ 12 امامی ہیں، وہ 6 امامی ہیں، یعنی 6 امام تک آپ کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے نظریے کے مطابق جاری رکھا، تسلسل رکھا۔ اس تسلسل امامت نے ان کو دنیا میں آج اتنا بنا دیا کہ تھوڑی سی آبادی، چند ہزار کی آبادی ہے، لیکن ایک وزن رکھتے ہیں اپنا، ایک کردار رکھتے ہیں اپنا، اور آپ کروڑوں کی تعداد میں اس ملک میں اور دنیا میں موجود ہو، لیکن اس کو سینکڑوں کے برابر بھی کوئی نہیں سمجھتا، نہ کوئی حقوق دینے کے لیے تیار ہے، نہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہے، نہ کسی معاملے میں شریک رکھنے کے لیے تیار ہے، نہ کوئی جواب دہ ہے آپ کے سامنے۔ کیوں نہیں ہے؟ ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں۔ وہ غلطیاں کیا ہیں؟ ایک یہ ہے کہ ہم نے غدیر میں جب ولایت کا اعلان ہوا تو اس مجمع میں کیا کہا، وہ سب آپ کو پتا ہے۔ کیا کہا؟ جس مجمع میں اعلان ہوا اس مجمع نے کیا کہا؟ بخن 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 بخن۔ ہمارے جو خطباء ہیں ترجمہ کرتے ہیں مبارک ہو مبارک ہو، یہ غلط ترجمہ ہے۔ مبارک عربی لفظ ہے، عرب جب مبارک دیتے ہیں تو مبارک سے ہی دیتے ہیں، چونکہ خود مبارک عربی لفظ ہے۔ بارک اللہ، عرب جب مبارک دے تو کیا کہتے ہیں؟ بارک اللہ۔ آپ عرب ملکوں میں رہے ہوں گے، سنا ہوگا۔ بخن بخن کہتے ہیں واہ واہ کو، عربی میں واہ واہ کرو تو بخن بخن، فارسی میں واہ واہ کرو تو باہ باہ کہتے ہیں، باہ باہ۔ فارس باہ باہ کہتے ہیں، عرب بخن بخن کہتے ہیں، اور ہندی پاکستانی واہ واہ کہتے ہیں۔ اب ولایت کی تقدیر دیکھیں، پہلا جشن، پہلا اعلان ولایت جب ہوا تو بخن بخن ہو گئی۔ اور میں تاریخ پڑھی ہے اور آج تک اپنے ملک میں بھی دیکھا ہے، ابھی بھی جہاں ولایت کا اجتماع ہو وہاں فقط بخن بخن ہی ہوتی ہے، واہ واہ ہوتی ہے۔ آگے بڑھے واہ واہ سے، آگے بڑھے واہ واہ سے۔ اثنا عشری، آپ کو اللہ نے ہدایت کا یہ سرچشمہ دیا، آپ کو اللہ نے ہدایت کا وسیلہ دیا، آپ کے سامنے اللہ نے یہ ہدایت کا نور، یہ حبل المتین قائم کیا، آپ کو حکم دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ رسول اللہ ہو تو بھی نہیں چھوڑنا، رسول اللہ کے بعد ہو تو بھی نہیں چھوڑنا، اگر اقتدار میں یہ ہو تو بھی نہیں چھوڑنا، اقتدار میں نہ ہو تو بھی نہیں چھوڑنا۔ علی تخت پہ ہو تو بھی ولی خدا ہے، علی تخت پہ نہ ہو تو بھی ولی خدا ہے، امام گھر میں ہو تو بھی امام ہے، امام زندان میں ہو تو بھی امام ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے امامت ہی کو ماننا ہے، اقتدار کو نہیں ماننا، امامت کو ماننا ہے، ولایت کو ماننا ہے۔ اور پھر جب ولی پردہ غیبت میں ہو تو بھی ولایت و امامت ہی کو ماننا، معطل نہیں کرنا، کاٹ نہیں دینا سلسلہ۔